अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज जो मेरे हाथ में किताब है उसका नाम है हिंसों में बटी ज़िंदगी, और ये किताब है मोहम्मद जमील अख्तर साहब की। मोहम्मद जमील अख्तर साहब का ताल्लुक़ मियांवाली से है। बस सिलसिला रोज़गार वो रावलपिंडी में मुकीम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 2014 से मोहम्मद जमील अख्तर साहब के अफसाने मंजर आम पर आ रहे हैं। अदबी रसाइल और जराइद में, फ़नून, तस्तीर, ऐवान उर्दू वगैरह में उनके अफसाने शाया हो चुके हैं। और इनकी दूसरी किताब है, इससे पहले टूटी हुई सड़क जो है मंजर आम पर आ चुकी है और बहुत मकबूल हुई थी अदबी हलकों में। टूटी हुई सड़क की कहानियाँ भी इख्तिसार के साथ बहुत शानदार कहानियाँ थीं, और हिस्सों में बटी हुई ज़िंदगी की भी बहुत अच्छी और शानदार कहानियाँ हैं। अक्सर हम डॉन न्यूज़ पर भी इनकी कहानियाँ, डॉन न्यूज़ उर्दू पर भी हम इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। जमील अख्तर साहब का अफसाना जो है वो जदीद दौर का अफसाना है, जदीद दौर की कहानी आप इसको कह सकते हैं। मौज़ूआत का तनु है, दौर जदीद के मसाइल और मसाइल के नतीजे में होने वाली नफसियाती गुत्थियाँ और जो इंसानी नफसियात में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उनकी अक्कासी करती हैं। गम रोज़गार, मईशत का उतार चढ़ाव, और सबसे बड़ी जिनकी खूबी है वो इख्तिसार है। जमील अख्तर साहब कारी को एक मुख्तसर कहानी के साथ चौंका देते हैं, और यही एक अफसाना निगार की खूबी होती है कि वो कहानी को पढ़ने वाले को चौंका दे। गो कि क्लासिक उर्दू अफसाना जो है वो किरदार निगारी, जुज़ियात निगारी और मंजर कशी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जमील अख्तर साहब की कहानियाँ इतनी खूबी के साथ ये बयान करते हैं कि सब कुछ उसमें पूरा हो जाता है। किरदार निगारी भी आ जाती है, मंजर कशी भी आ जाती है, और ऐसा क्यों हो रहा है कहानी में वो भी मालूम हो जाता है। कारी जो है खुश होता है पढ़कर, क्योंकि हम लोग अक्सर इनकी कहानियाँ ग्रुप में भी पढ़ते हैं, इनकी वॉल पे भी पढ़ते हैं, और काफ़ी बहस भी होती है। माशाल्लाह बड़े दिल के आदमी हैं। इनकी एक कहानी उन्होंने तनकीद भी की थी, तब भी बिल्कुल बुरा नहीं माना था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कहानी बुरी भी लिख दी, आपको अच्छी कहानियाँ भी पसंद आती हैं, तो जब अच्छी लिखता हूँ तो अच्छी पसंद करते हैं आप लोग, तो तनकीद का भी बिल्कुल बुरा नहीं मानते ये। और मुझे इनकी कहानियाँ इसलिए पसंद है कि इख्तिसार के साथ लिखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं भी इस तरह इख्तिसार के साथ लिख सकूँ। और हम लोग अक्सर जो हमारे क़ारीन हैं वो शिकायत करते हैं इस्लाही कहानी। अब यहाँ हम लोग बहुत अदबी ग्रुप्स में भी, और हम लोग वैसे बहुत डिस्कस करते रहते हैं जब अदबी नशिस्तें होती हैं, अदबी इजलास होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस्लाही कहानी क्यों मांगता है कारी। तो फिर अदीब पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अदीब जो है वो इस्लाही कहानी ही लिख रहा है, कारी समझ नहीं पाते हैं। जो मैंने ये 3 साल से जो मैं सोशल मीडिया पर हूँ, जो मैंने नोट किया और मेरा मुशाहिदा है कि कारी ख़ुद नहीं समझ पाता। अदीब जो है वो इस्लाही कहानी ही लिख रहा है, हर कहानी में कोई ना कोई सबक होता है, लेकिन ये कारी के अपने ऊपर है कि वो क्या समझता है, क्योंकि इस्लाह तो इंसान अपनी खुद कर सकता है। हम एक बुराई देखते हैं, उसको लिख देते हैं। मैं भी लिख देती हूँ, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारी बहुत सारी अफसाना निगार ख़वातीन हैं, वो लिख देती है, तो अक्सर लोग इनके ऊपर एतराज़ात करते हैं, ये लिख दिया, ये ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा होता है तो अदीब लिख रहा होता है। इसी रवैये, इसी पे बहुत से लोग कहते हैं, इसी पे सवाल उठता है कि अदब क्या किरदार अदा कर रहा है, अदीब क्या किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अदीब, जो मेरी अपनी राय है कि अदीब तो किरदार अदा कर रहा है, वो माशरे की गलतियों की निशानदेही भी कर रहा है, वो समाज सुधार के लिए एक इस्लाही कहानी भी लिख देता है, लेकिन इस्लाह जो है वो फ़र्द की अपनी सवाबदीद पर है कि वो अपनी इस्लाह कैसे करता है। हम जो बेसिक जो माशरे की जो बुनियादी तब्दीली है, जो समाज में जो तब्दीली आ सकती है, वो अपने रवैये की तब्दीली से आ सकती है। जिससे मैंने बहुत सारी बातें सीखी कहानियाँ पढ़ के, मैंने बड़े दिनों के हालात ज़िंदगी पढ़ी, तो बर्दाश्त उनमें है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं भी बर्दाश्त करूँ, तनकीद को भी बर्दाश्त करूँ, इस्लाह कोई मेरी करना चाहे उसको भी बर्दाश्त करूँ। जमील अख्तर साहब भी यही कहते हैं। तो हम जो है उनकी कहानियाँ जो हम लिखते हैं, जब जमील अख्तर साहब लिखते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छी कहानी लिखें, अपने क़ारीन को लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दें, वो कहानी से लुत्फ़ उठाए और कुछ सीखे भी। तो बुनियादी बात क्या होगी, रवैया। अगर हम माशरे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें पहले ख़ुद के रवैये में तब्दीली लानी होगी। हमें इंसानों को इंसान समझना होगा, इंसान नफसियाती क्यों हो जाते हैं, इंसान पागल क्यों हो जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे रवैये से तो कोई पागल नहीं हो रहा। हम बाज़ रवैये में बहुत शिद्दत पसंद है, हम शिद्दत पसंद क्यों हैं, हमारी ज़बान से निकले अल्फाज किस तरह दूसरे को नफसियाती और जहनी तकलीफ़ देते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते।
ایک کہانیاں بہت ساری خوبصورت کہانیاں ہندسوں میں بٹی زندگی میں، بہت ساری خوبصورت کہانیاں، ٹوٹی ہوئی سڑک میں بہت ساری خوبصورت کہانیاں، لیکن ایک کہانی جو میں نے کتاب سے سلیکٹ کی ہے، جو منتخب کی ہے، جو کہانی میں نے، اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ رویہ ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے جیرے کالے کا دکھ۔ یوں تو وہ اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر دائیں جانب ایک سیاہ داغ تھا، بالکل سیاہ، جیسے کسی نے کالے پینٹ سے ایک دائرہ بنا دیا ہو۔ بچپن میں وہ اس داغ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا تاکہ کسی کو اس کا داغ دکھائی نہ دے، لیکن معلوم نہیں کیسے لوگوں کو ہر بار داغ دکھائی دے جاتا تھا۔ وہ صابن سے چہرے کو دن میں کئی بار رگڑتا، شاید یہ داغ ختم ہو جائے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا قسمت کے لکھے داغ صابن رگڑنے سے صاف نہیں ہوتے۔ وہ کلاس میں چھپ کر ایک کونے میں بیٹھتا، کلاس کے بچے اسے جیرا کالا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہیں اسے اس کے اصل نام سے بھی پکارے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا۔ رجسٹرڈ حاضری میں اس کا نام ظہیر درج تھا، لیکن جب استاد حاضری لگاتے ہوئے اس کے نام پر پہنچتا تو کہتا، او جیرا، او کالیا، آج آیا کہ نہیں؟ ساری کلاس ہنستی ہے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے کہتا، حاضر جناب۔ وہ چہرے کا داغ اس لیے بھی مٹانا چاہتا تھا کہ اس داغ کی وجہ سے اسے بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی۔ ایک بار نلکے پر سب لڑکے منہ لگا کر پانی پی رہے تھے، جب اس کی باری آئی تو لڑکے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ اب اس نلکے سے پانی نہیں پینا، کیونکہ پھر تو ہمارے چہرے پہ بھی کالے داغ بن جائیں گے۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو شناختی کارڈ بنوانے گیا۔ جب فارم پر کر رہا تھا تو وہاں موجود کلرک نے کہا، بھائی تمہارا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے، شناختی علامت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ دوری سے دکھائی دے جاتی ہے۔ کلرک یہ کہہ کر ہنسنے لگا اور جیرا دکھی دل کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ راتوں کو روتا رہتا تھا، لوگ اس کے داغ کی وجہ سے اسے جینے نہیں دے رہے تھے۔ اسے جب کبھی کسی کریم، پاؤڈر یا ٹوٹکے کا معلوم پڑتا تو وہ ضرور آزماتا، لیکن سب بے اثر ہو جاتا۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا۔ فیس بک پر اس نے پروفائل بھی بنا لی تھی، جس میں چہرے کا ایک رخ دکھائی دیتا تھا۔ مکمل چہرہ دکھانے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی تصویر پر سب لوگوں کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتا تھا، کیونکہ لوگ لکھتے تھے تم نے اصل حسن تو چھپا رکھا ہے۔ کوئی لکھتا، بھائی چہرے کے دوسری طرف کیا ہے؟ وہ ایسی باتیں پڑھ کر ڈر جاتا اور کمنٹس ڈیلیٹ کرنے کے سوا کوئی راہ نظر نہ آتی۔ اس کی زندگی کی کہانی وہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے جب اسے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ سارا دن اس لڑکی کی گلی میں چہرے کے ایک طرف ہاتھ رکھ کر کھڑا رہتا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اظہار محبت کر سکے یا چہرے سے ہاتھ ہٹا سکے۔ وہ روز خود کو کوستا رہتا تھا۔ وہ ان دنوں روز خط لکھتا، جیب میں رکھتا اور اسی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ شام کو وہی خط خود پڑھتا، اگلے روز ایک نیا خط جیب میں ہوتا۔ اسے اس بات کا خوف آتا تھا کہ جب وہ ہاتھ ہٹائے گا اور وہ اس کا چہرہ دیکھے گی تو وہ کیا سوچے گی۔ ایک خط میں اس نے اپنے بچوں کے ناموں کے بارے میں بھی لکھا تھا، لیکن بعد میں یہ سوچ کر مٹا دیا کہ اگر وہ بھی میری طرح داغدار چہرے کے ساتھ پیدا ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ایک روز اس نے ارادہ باندھ لیا کہ وہ ضرور اسے اپنی محبت کے بارے بتائے گا، بالکل ویسی محبت جیسی فلموں میں ہیرو کو ہوتی ہے۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے اسے روک کر کہا، سنیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ لڑکی نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا، ایسی شکل سے بھلا کسے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے چہرہ صاف کیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے سچ میں آپ سے محبت ہے، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم جیسے روتے ہوئے لڑکے بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کے لیے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ معلوم نہیں اس نے ایسا کیا سوچ کر کہا تھا۔ لڑکی اس کا جواب سن کر طنزیہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بے انتہا دکھی ہو گیا، ساری رات جاگتا رہتا۔ پھر ایک روز اس نے فیصلہ کیا اور پستول لے کر اس لڑکی کی گلی میں پہنچ گیا۔ وہ بس ثابت کرنا چاہتا تھا کتنا بہادر ہے۔ اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پستول نکال کر لہرانے لگا۔ لڑکی نے کھڑکی سے اسے دیکھا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس والے اسے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ اسے خوب مارا پیٹا۔ تھانے میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عزت دار لوگ ہیں، جس طرح جیرے کا چہرہ کالا ہے ویسے اس کے کرتوت بھی کالے ہیں۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے باپ سے کہا تھا، میری بات سنیں، دیکھیں میں بے قصور ہوں۔ اچھا تو بے قصور لوگ محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور ہفتہ جیل کاٹ کر آتے ہیں۔ سب کچھ غلط فہمی سے ہوا ہے، میں آپ کو پوری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ لیکن بات کی تفصیلات سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکل گیا، سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا۔ پھر خواجہ سراؤں کے ساتھ بھیک مانگنے لگا۔ خواجہ سرا جہاں کہیں ناچنے جاتے وہ ان کے سامان کا خیال رکھتا۔ عرصہ وہ اس نے چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ داغ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ گرمیوں کی راتوں میں جب وہ چھت پر لیٹتا تو اس کی سوچوں کا رخ ماضی کی جانب مڑ جاتا۔ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو یاد کرتا اور سوچتا، کیا وہ بھی اسے ایسے ہی یاد کرتے ہوں گے؟ گھر کے عقب میں بنے باغیچے میں کھلے پھول کیسے ہوں گے؟ وہ جب وہاں تھا تو روز ان پودوں کو پانی دیتا تھا، تو اب انہیں کون پانی دیتا ہوگا؟ کیا وہ سب پودے سوکھ گئے ہوں گے؟ انہوں نے گھر میں جو مرغیاں پال رکھی تھی وہ کیسی ہوں گی؟ وہ سوچتا، کیا پودے اور جانور بھی انسان کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ اس کا دل کہتا شاید ہاں۔ پھر اسے وہ لڑکی یاد آ جاتی جس سے وہ خط لکھا کرتا تھا، جو کبھی اس تک نہ پہنچ سکے تھے۔
تو کیا اس لڑکی کے دماغ میں کے کسی نکڑ پر جیرے کالے کی سوچ بھی ابھرتی ہوگی؟ اس کا دل کہتا تھا شاید نہیں، اور وہ آنکھوں سے پھوٹتے چشمے کے آگے بند باندھ کر سو جاتا۔ پھر کافی سال بعد اس نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا جس میں اس واقعے کی تفصیلات لکھی تھیں اور اپنے دگردوں حالات بھی لکھے۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سالوں بعد یقیناً اس کا باپ اس کی بات سمجھے گا اور واپس بلا لے گا۔ آخر وہ کب تک خواجہ سراؤں کے ساتھ رہتا رہے گا؟ اس تفصیلی خط کے جواب میں کئی روز بعد ایک مختصر سا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا، تم ابھی زندہ ہو؟ ابھی خاندان کے نام کو کالک لگانے میں ایک کسر رہتی تھی کہ خواجہ سرا بن گئے ہو؟ وہ ساری رات منہ پر چادر ڈالے روتا رہا تھا۔ اس رات کے بعد جیرے نے سوچنا چھوڑ دیا اور خود کو وقت کے دھارے میں بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ طوفان میں بھی ایک وقت تک ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے خود کو لہروں کے سپرد کرنا پڑتا ہے، پھر کسی کو قسمت کنارے پر لا پھینکتی ہے اور کسی کو عمر بھر تلاشنا پڑتا ہے۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ رہ کر اس کی چال ڈھال میں فرق آ گیا تھا۔ وہ خود کو اب خواجہ سرا ہی سمجھنے لگا تھا۔ اسے ایک بات کی خوشی ہوتی کہ خواجہ سرا اس کے داغ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتے اور وہ جیرے کو صرف جیرا کہتے۔ کئی سال وہاں رہنے کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ناچے، اتنا رقص کرے کہ اس کی گرد میں اپنے ماضی کو گم کر دے۔ آج گرو نے اسے بلایا اور کہا، جیرے سامان پیک کرو، دوسرے شہر میں فنکشن ہے۔ اس نے کہا، جی اچھا، میں کرتا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو گرو کے ساتھ بیٹھے خواجہ سرا نے کہا، ہائے ہائے بیچارہ، چہرے پر داغ نہ ہوتا تو یہ بھی اچھا خواجہ سرا بن سکتا تھا۔ جیرے کالے نے گھبرا کر اپنا دایاں ہاتھ گال پر رکھ لیا۔ کتاب سریر پبلیکیشن سے منگوائی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔